بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ سورہ نازل ہوا اسے خانہ کعبہ پر اس سورے کو لگایا گیا۔ جیسے ہی مشرکوں نے اس سورے کی آیتوں کو دیکھا بے سابقہ یہ کہنے لگے کہ یہ فوق بشر کلام ہے، یہ ہرگز کوئی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ کی جو شان نزول بتائی گئی ہے کہ عاص بن وائل ایک مشرک تھا کہ جو اس نے سب سے پہلے یہ لقب کہ ابتر کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا، عاص بن وائل، کہ جب رسول خدا کے 2 بیٹے مکے میں دنیا سے گزر چکے تھے تو اس نے یہ لفظ کہا کہ یہ ابتر ہے، یعنی اب ان کا کوئی نسل چلانے والا نہیں ہے، اب ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ تو لفظ ابتر عاص بن وائل نے کہا تھا، اور عاص بن وائل کو اس وقت 12 بیٹے تھے جب پروردگار دو عالم نے کہا کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، تم مریدہ ہے۔ تو اس کے 12 بیٹے اسی کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئے اور اس کی نسل ختم ہو چکی، وہ خود ابتر ہو گیا۔ سورہ کوثر کا یہ اعجاز ہے کہ سورہ کوثر در حقیقت میں جو شہزادی کونین کی شان میں نازل ہوا ہے، شہزادی کونین کو کوثر کہا گیا ہے، یعنی خیر کثیر، جو خیر کثیر رکھنے والی ہے۔
اہل سنت کے مشہور اور معروف مفسر فخر رازی نے جہاں پر کوثر کی تفسیر بیان کی، انہی میں سے ایک تفسیر یہ کہا کہ خیر کثیر کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے شہزادی کونین کو اولاد کثرت سے اولاد عطا کی ہے، کثرت سے اولاد عطا کی ہے کہ آپ کی اولاد بے شمار ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید میں کہ شہزادی کو کوثر کہا گیا کہ آج دنیا میں آپ کی اولادیں پھیلی ہوئی ہیں، در حالانکہ بنی امیہ اور بنی عباس کی خلافت میں سب سے زیادہ جو نسل کشی کی گئی ہے وہ بنی ہاشم کی اور اولاد شہزادی کونین کی بہت زیادہ مارے گئے ہیں، انہیں قتل کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا۔ اس کے باوجود بھی یہ اعجاز ہے پروردگار دو عالم کا کہ آج بھی شہزادی کونین کی نسل دنیا میں باقی ہے۔ یہ کوثر کہ جب رسول خدا کو ابتر کہا گیا تھا کہ رسول خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ اللہ نے میری نسل کو علی کی نسل میں قرار دیا ہے، علی کی نسل سے میری نسل چلی ہے۔ جب 3 ہجری میں شہزادی کونین کے سب سے پہلے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی تو اہل بیت کے گھرانے میں سب سے پہلی خوشی آئی تھی۔ ہجرت کے بعد کیونکہ جنگ بدر اور جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا ہونا اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کا سبب تھا، مگر جب آپ کی ولادت ہوئی تو چہروں پر مسکراہٹ آئی، اور در حقیقت میں شاعر نے کیا خوب کہا، پسر ہے فاطمہ زہرا کا یہ سبط پیمبر ہے، پسر ہے فاطمہ زہرا کا یہ سبط پیمبر ہے، جواب تانئ ابتر ہے یہ، جواب تانئ ابتر ہے یہ، تفسیر کوثر ہے، تفسیر کوثر ہے، یعنی وہ جو جواب وہ کہا گیا تھا ابتر، یہ جواب تانئ ابتر ہے، یہ حسن مجتبی ہے، یہ اب یہ اولاد فاطمہ ساری دنیا میں امامت کرے گی، یہ اولاد فاطمہ ہوگی کہ دنیا میں یہ تفسیر کوثر کہ شہزادی کونین کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، خیر کثیر۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ شہزادی کونین کا وجود جو بابرکت وجود ہے، اور نہ صرف آپ کا وجود بلکہ آپ کے نام میں اللہ نے اعجاز رکھا ہے، آپ کے نام میں کہ اگر وہ انسان آپ کے نام سے توسل کرے اللہ اس کا جواب فوری دیتا ہے۔ آپ کے نام کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہیں، امام معصومین علیہ السلام کے نام جتنے بھی ہیں سب اسم اعظم الہی ہے، اور ان تمام ناموں میں سے شہزادی کونین کے نام کی بڑی تاثیر ہے۔ اس لیے خاص طور سے جو کہا گیا ہے کہ وبائی امراض کے لیے اگر انسان محفوظ ہونا چاہتا ہے تو اس دعائی کلمات سے اپنے آپ کو حفظ میں کرے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ دیکھیں یہ شہزادی کونین کا نام کیا اثر ہے کہ جہاں پروردگار نے جناب جبرائیل کو پنجتن کو پہچانوانا چاہا تو یہ نہیں کہا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن و حسین ہے اور یہ ان کی ماں ہے، نہیں بلکہ یہ کہا کہ ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا۔ صلوات محمد کہ دیکھیں کہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بہت ہی مؤثر ہے، اور اہل بیت کا ذکر ہونا انسان کی زندگی میں ایک تراوت کو لے کر آتا ہے، ایک نشاط آتی ہے زندگی میں کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو۔ اور سوچے واقعی کس قدر بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان یہ زندگی میں ایک عمل بنا لے کہ دن بھر میں
आंसू अहले बैत के लिए बहाए, एक आंसू, फकत एक आंसू। ये खजाना है, ये दौलत है आपके लिए। जब इंसान इस दुनिया से जाएगा फिर उसे एहसास होगा कि कितनी बड़ी दौलत उसने हासिल की है इस दुनिया में, यानी कमाई। देखिए इंसान इस दुनिया में कमाने के लिए आया है, मगर क्या कमाए? अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अहले बैत अलैहिस्सलाम का इश्क। अगर इंसान इस दुनिया में अगर ये अमल कर लें कि हर रोज़ फकत एक आंसू कम से कम अगर ये बहाने की कोशिश कर लें कि अहले बैत के मसाइब में, अहले बैत के गम में, ये इतना बड़ा खजाना है कि 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा आप फरमाते हैं कि अगर इंसान की आँखों में हमारे गम के लिए अगर आँखों में फ़कत आंसू जमा हो जाए, हमने कहा बहे, हमने कहा फ़कत आंसू जमा हो जाए आँखों में, तो परवरदिगार दो आलम उसके सारे गुनाह बख्श देता है, उसके सारे गुनाह बख्श देता है। ज़ाहिर में किस कदर नेमत है अहले बैत अलैहिस्सलाम। और आज जिस फर्जंद का जिक्र हुआ है वो शहज़ादी कौनैन का फर्जंद है। ज़ाहिर आपने कभी किसी जनाजे को घर से निकलने के बाद देखा है कि वो जनाजा वापस आया हो? तारीख ने देखा है कि एक जनाजा जो घर से निकला था वो चंद लम्हे गुजरने के बाद वापस आया। वो जनाजा इस हाल में वापस आया कि जनाजे पर 3 पैबस्त थे और 7 तीर हसन मुश्तबा के जिस्म में पैबस्त थे। बहनें बैठी हुई है, भाई के जनाजे से तीर निकाल रही है। देखें किस कदर। कहते हैं कि शहजादी कौनैन के 2 बेटे थे ना, इस दुनिया वालों ने फकत 2 बेटों को ही जिंदा रखा था। एक बेटा तो शिकम मादर में ही शहीद कर दिया गया। 2 बेटे हैं, एक हसन मुश्तबा और दूसरे सईद शुहदा। ये 2 बेटों के लिए कहते हैं कि हसन मुश्तबा बड़े अमीर बेटे थे जनाब ज़हरा के, और एक गरीब बेटा था। देखिए अमीर बेटा उसे कहते हैं कि जिसका जनाजा उम्मत के शानों पर था। उम्मत को बड़ा एतराज था कि रसूल खुदा को तन्हाई में दफन कर दिया गया। शहजादी कौनैन का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया और मौला कायनात का जनाजा भी बड़ी गुर्बत में उठा, उम्मत के हवाले नहीं किया। अब जब उम्मत के हवाले इमाम हसन का जनाजा किया तो जनाजे का ये हाल हुआ कि इस पर तीर बरसाए गए। ये पंजतन का जनाजा देखिए ये हाल है कि हसन मुश्तबा का जनाजा वापस आया। ज़हरा का अमीर बेटा वो है कि जिसे 2 कफन नसीब हुए हैं, एक कफन तीर लगने से पहले और दूसरा कफन तीर लगने के बाद कफन बदला गया। ये ज़हरा का अमीर बेटा है कि जिसे 2 कफन नसीब हुए हैं। एक ज़हरा का गरीब बेटा करबला में है कि जिसे कोई कफन नसीब नहीं हुआ, जिसे कोई कफन नसीब नहीं किया गया। ये ज़हरा का गरीब बेटा है। ज़हरा का अमीर बेटा ये है कि भाइयों ने भाई के जनाजे को बड़े एहतराम से जन्नतुल बकी में दफन किया, मगर भाई हुसैन का जनाजा करबला में कोई न था जो हुसैन के जनाजे को दफन करता। भाइयों ने हसन मुश्तबा के यतीम को अपने सीने से लगाया। ये हसन मुश्तबा है कि कासिम छोटा सा है, कासिम को सीने से लगाकर पुरसा दे रहे हैं, मगर हाय ज़हरा का गरीब बेटा जिसकी 3 साल की सकीना मौजूद है, अरे कोई पुरसा देने वाला न था, कोई तमाचे लगाता, कोई ताजियाने मारता। हसन मुश्तबा का जनाजा जन्नतुल बकी में दफन हुआ, मगर करबला में हुसैन का लाशा 3 दिन तक जलती हुई बीमार है, अलील है, और सैयद मुशर्रफ हमारे मुसल्ली के भाई बीमार है, अलील है। परवरदिगार
اس ذکر کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، بالخصوص اس وبا سے امراض سے محفوظ فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام براج کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ایمان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے آج کی مجلس کے بانی کے مرحومین مرزا صادق حسین، مرزا یاور حسین اور جملہ مرحومین کی روح کے لیے اظہار